بسم اللہ الرحمن الرحیم 300-350 ہجری میں ہے. اب تک کوئی ٹینشن نہیں, سکون سے ایلیا میں حکومت چل رہی ہے, سب آ رہے ہیں جا رہے ہیں. اس کے بعد ہوا یہ, ایک فاطمیہ کے نام سے بدترین عقیدے والے شیعہ پیدا ہوئے. فاطمیہ کے نام سے بدترین عقیدے والے شیعہ پیدا ہوئے. ان کی حکومت قائم ہوئی کہاں پر؟ مصر پر. مصر میں انہوں نے حکومت قائم کی. ایک ایسی حکومت قائم کی, بہت لمبی تفصیل ہے جس میں میں جانا نہیں چاہتا. بہرحال ان کی حکومت قائم ہو گئی. تو ان کی حکومت جیسے ہی قائم ہو گئی, یہ لوگ آگے بڑھ کے بیت المقدس کو اپنی حکومت میں داخل کر لیے. بیت المقدس میں ان کا ڈومینیشن آیا. اب جیسے ہی ان کے لیے ڈومینیشن ملا, یہودیوں کو جم کے سپورٹ کر رہے ہیں, یہودیوں سے شادیاں کر رہے ہیں. بڑے بڑے بادشاہ ہیں, یہودی عورتوں سے شادیاں کر رہے ہیں. یہودیوں کو گلے سے لگا لیا ان لوگوں نے. اور خاص طور پر ایک بادشاہ ہے جس کا نام الافتخار باللہ. اس کے زمانے میں عیسائی یہودی جم کر ہنگامے مچائے, اور اس کے بعد خط لکھ کر یورپ سے کہا گیا کہ اب آؤ, اب آنے کا وقت ہے, اب آؤ, اب آنے کا وقت ہے. خط لکھ کر وہاں کے لوگوں کو چھیڑا گیا. اور اس کے بعد وہ لوگ مسلسل آ کے بڑی تعداد میں فلسطین کے ساحلوں میں اتر رہے ہیں, یافا میں اتر رہے ہیں, دوسرے علاقے میں اتر رہے ہیں, بڑی تعداد میں آ کر اتر رہے ہیں. اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ لوگ آگے بڑھے, بیت المقدس کو انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا. اور تاریخ میں آتا ہے کہ جب ریڈک اپنا لشکر لے کر آیا تو اس کے پاس صرف 20,000 لوگ تھے, اور 20,000 لوگ میں صرف 1,500 ایسے تھے جو گھوڑے میں تھے. پورے کا پورا لشکر کہاں سے امپورٹ ہوا ہے؟ یورپ سے امپورٹ ہوا ہے. یہ لوگ لے کے داخل ہو رہے ہیں. اس وقت مسلمانوں کی طاقت کے سامنے یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, مٹھائی ہے, کھا جائیں گے تھوڑی دیر میں. لیکن اتنی تھوڑی سی تعداد لے کے آیا تو بڑی آسانی سے وہ بیت المقدس میں داخل ہو کے بیت المقدس کو اپنے قبضے میں کر لیا. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جو بادشاہ الافتخار باللہ اسماعیلی فاطمی شیعی جو تھا, اس نے وہ ریڈک سے کہا کہ میرے لیے اتنا اماؤنٹ سیٹل کر دو, تم جس دن آئیں گے میں بستی چھوڑ کے چلے جاتا ہوں. اس نے اماؤنٹ لے لیا اور پوری پبلک کو ریڈک اور اس کے لشکر کے حوالے کر دیا اور بستی چھوڑ کر چلا گیا. اور بڑی آسانی سے بیت المقدس میں حکومت قائم ہو گئی. کب کا واقعہ ہے میرے دوستوں؟ 490 ہجری کا واقعہ ہے. اب اس کے بعد 90 ایئرز تک یہی عیسائی حکومت کرتے رہے. لیکن جب ریڈک لشکر لے کر داخل ہوا, نعوذ باللہ ایسے ہنگامے مچایا, کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو اتنا قتل کیا گیا, قتل کر کے یہ پورے ظالم تھک گئے تھے. تقریباً 70,000 مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا. اور کہا جاتا ہے کہ گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون تھا, گلیوں میں خون کی ندیاں بہ رہی تھی. اتنا بھیانک منظر دیکھنے کو ملا, نعوذ باللہ. اور کرنے والا کون ہے؟ یہی شیعی. اور اندر سے یہودوں نے خوب جم کے بغاوت کی. اس کے بعد یہ لوگ داخل ہوئے اور 90 سال تک ان کے پاس حکومت تھی. اور اس کے بعد صلاح الدین ایوبی آئے, نور الدین زنکی آئے. دونوں نے مل کے ایک بہترین لشکر بنائی, 25 سال کی لڑائیاں لڑی. آخرکار دوبارہ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا. بیت المقدس کو دوبارہ صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا. یہ 585 ہجری میں, 585 ہجری میں دوبارہ بیت المقدس صلاح الدین ایوبی کے پاس آیا. اور نور الدین زنکی, صلاح الدین ایوبی, یہ لوگ ایسے افراد تھے راتوں میں جم کر نہیں سوتے تھے. پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ بیت المقدس ان کے ہاتھ میں اور میں سو جاؤں, مجھے نیند نہیں آ رہی ہے, بیت المقدس میں وہ ہے اور میں سو جاؤں, ہرگز ممکن نہیں. اور اس کے بعد جب صلاح الدین ایوبی داخل ہوئے میرے دوستوں, یہ آپ جو مسجد اقصی دیکھے, اس کے بعد جو مصلی مروانیہ دیکھے, قبۃ الصخرہ دیکھے, یہاں پر انہوں نے اپنے گھوڑوں کو باندھ رکھا تھا. گھوڑے کے سٹیبلز بنا رکھے تھے ان لوگوں نے. صلاح الدین ایوبی داخل ہوئے, سب گھوڑوں کو نکالے. دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے, قرآن کے پرزے اکھاڑے گئے ہیں اور قرآن کو جلا کر ڈال دیا گیا ہے. صلاح الدین ایوبی نے اپنے آنکھوں سے آنسو بہایا اور اس کے بعد مسجد میں داخل ہوئے, گھٹنے ٹیک کر بیٹھ کر بولے کہ اے اللہ, میں نے فتح کر دیا, میں نے دوبارہ فتح کر دیا ہے. اور صلاح الدین ایوبی کی زندگی میں ان کے 2 پروجیکٹس تھے. انہوں نے کہا کہ بیت المقدس فتح کرنے کے بعد میں حج کروں گا. بیت المقدس فتح کر لیے, فتح کرنے کے بعد حج کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے ان کے پاس. بادشاہ ہیں, حج کرنے کے لیے پیسے نہیں, حج نہیں کی.
تو بیت المقدس فتح کیے. ان کی زندگی کا مشن تھا. 25 سال کی لڑائیاں, مسلسل لڑائیاں, اور اس کے بعد ایسی لڑائیاں پورا یورپ آ گیا, پورے کا پورا یورپ آ گیا میرے دوستو, اور مسلسل لڑائیوں پر لڑائیاں لڑتے جا رہے ہیں. 18 سال کی ان کی عمر تھی, اس کے بعد 25 سال کی لڑائیاں لڑی. تو تصور کیجئے کہ کتنے لڑائیاں لڑی ہوں گی انہوں نے. اس کے بعد دوبارہ بیت المقدس پر مسلمانوں کا تسلط جمع, مسلمان دوبارہ حکومت قائم کیے. اس کے بعد ایوبی خاندان کے پاس بیت المقدس رہا. اس کے بعد یہ لوگ چلے گئے, تو اس کے بعد ممالک کے نام سے بعض لوگ آئے. کون آئے؟ ممالک کے نام سے بعض لوگ آئے, وہ لوگ حکومت کیے. اور اس کے بعد 900 ہجری میں عثمانیوں کی حکومت قائم ہوئی. تو اس وقت بھی بیت المقدس عثمانیوں کے پاس تھی. اور اس کے بعد ہم جو ہے تھوڑا لیٹسٹ تاریخ میں آتے ہیں. 1857 میں 1857 AC, یعنی آج سے تقریباً جو ہے 150 سال پہلے عثمانی سلطنت کے آخری بادشاہ آئے, جن کا نام عبدالحمید II کے نام سے آخری بادشاہ ہے. اب یہ زمانے میں یہودی خاموش نہیں ہے, داخل ہونا چاہتے ہیں, لیکن مسلمان اتنے سٹرونگ ہیں کہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ دوبارہ داخل ہو جائیں. ممکن نہیں, 1000 کوشش کیے, ممکن نہیں ہے ان کے لیے. داخل ہونے کی کوشش کیے, داخل نہیں ہو پائے. اس لیے جب عثمانی سلطنت کے آخری بادشاہ عبدالحمید آئے, تو ان کے پاس پوری یہودی جا کے جمع ہو کے یہ پیش کیے کہ آپ فلسطین میں ہمارے لیے چھوٹا علاقہ دے دیں, بس زیادہ نہیں, ایک چھوٹا گاؤں. ہم لوگ رہنا چاہتے ہیں, ساری دنیا میں ہم کو مار مار کر بھگایا جا رہا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ فلسطین میں آ کے دوبارہ امن سے رہ جائیں. لیکن عبدالحمید نے کہا کہ تم لوگ کیا پاگلوں بات کر رہے ہو, کیا میرے جسم کو کاٹ سکتا ہوں میں؟ یعنی کوئی آدمی کسی آدمی کے پاس جا کے تمہارا ہاتھ دے دو پوچھ سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ یاد رکھ لینا, یہ فلسطین مسلمانوں کی زمین ہے, اسے میں کسی بھی حال میں تم کو دے نہیں سکتا. یہ کہہ کے دھتکار کے یہودیوں کو واپس بھگا دیے. اب جا کے بات کرنے والا ایک شخص تھا جس کا نام ہیرالڈ شیل. اتنی بڑی داڑھی تھی, پکا یہودی تھا. اس نے 1890 میں ایک کتاب لکھی جس کا نام اسرائیل اسٹیٹ. اس کتاب میں آنے والے پورے واقعات کو اس نے لکھا, کیا کیا ہم کرنے والے ہیں. اس کتاب میں پوری باتوں کو اسے درج کی اور ساری دنیا میں شائع کر کے اس نے بیچا. اور اس کے بعد 90 کا موقع آیا تو عثمانیہ سلطنت کو ہلانے کی کوشش کی گئی. اب یہاں پر انگریز آئے, عثمانیہ جو ہے حکومت کو ہلانے کی کوشش کی گئی. 1919 میں 1919 میں وہاں پر جو آخری خلیفہ تھے انہیں نکال دیا گیا. اب نکالنے کے پیچھے بہت سارے کانسپریسیز کی ان لوگوں نے, بہت کوششیں کی تاکہ خلافت توڑ دیں. اور ان کے ساتھ بدترین غداری کرنے والے بعض سوریا کے اور بعض جو عرب کے گورنرز تھے جنہوں نے عثمانیہ بادشاہ کے ساتھ غداری کی. اور آخرکار 1919 میں یہ بہت بڑی جو آرگنائزیشن کو بنایا گیا جس کا نام جمعیت الترقی, اور یہ بنانے والے ماسونیہ ہیں. آپ نے پرسوں کل سنا تھا, ماسون نام کے ایک فرقے ہیں یہودیوں کے. یہ فرقے والوں نے یہ گروپ بنائی ترکیہ کے اندر, اور یہ گروپ نے محنت کر کے آخرکار خلیفے کو نکال دیا. 1925 میں ڈکلیئر کر دیا گیا کہ خلافت ختم ہو گئی. اس کے بعد 1925 سے لے کے وہاں پر جیسے ہی خلافت ٹوٹی, اب یہودی وہاں پر محنتیں کر رہے ہیں. اب جیسے ہی خلافت ٹوٹی یہودی جم کر وہاں پر محنتیں کر رہے ہیں. ایسی محنت کے بیان سے باہر میں تاریخ بیان کر کے واقعات بیان کرتے جاتا ہوں. 1920 میں ایم بی نام کے ایک شخص جو انگریز تھا, 1919 میں انگریز آ کے ادھر بیٹھ گئے. کہاں پر؟ بیت المقدس میں داخل ہو کے انگریز بیٹھ گئے. انگریزوں کے ہاتھ میں حکومت تھی. ایک ایم بی نام کا ایک انگریز تھا, یہ بڑے زور سے بیت المقدس میں داخل ہوا, وہاں کے مسلمانوں کو ہٹایا, عربوں کو مارا. اور اس کے بعد ایک شخص جس کا نام شامول تھا جو پکا یہودی تھا, اسے اس علاقے کا ذمہ دار بنا کے پورے کنجیاں اس کے حوالے کر دی. کرنے والا یہی ایم بی, یہی عیسائی تھا. یہ 1919 کا واقعہ ہے. اور 1920 میں ہوا یہ کہ یہ قرار پایا گیا ہر سال 70,000 یہودیوں کو لا کر ادھر بسایا جائے. اور 1900 کے شروع سے ہجرتیں شروع ہے, ساری دنیا سے یہودی داخل ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ جو ہے مقرر ہوا کہ ہر سال 70,000 یہودیوں کو لایا جائے, اور یہ فیصلہ کرنے والا یہی شامویل تھا. اور اس کے بعد 1920 پر 7 میں
1920 کے بعد جب انگریز آ گئے تو انگریزوں نے یہودیوں کو اس دیوار کے پاس جا کے عبادت کرنے کی اجازت دے دی. 1920 پر 7 میں ہوا یہ کہ یہ یہودی پہلے کھڑ کر سر ہلا رہے تھے, اس کے بعد کرسیاں لا کے ڈال کے بیٹھ کر سر ہلانا شروع کر دیے. مسلمانوں کو ٹینشن ہو گیا, بولے کہ کھڑ کر رہے تھے صحیح بات ہے, یہ کرسیاں کہاں سے آ لیے تم لوگ جو ہے کچھ کرنا چاہ رہے ہو. اس کے بعد ان لوگوں نے ادھر ایک پردہ بنوا لیا عورت مرد میں فرق کرنے کے لیے, اور مسلمانوں کو بہت غصہ آیا اور بڑی تعداد میں مسلمان جمع ہوئے اور ایک بہت بڑی بغاوت کی گئی. اور سب سے پہلی مرتبہ عربوں 1920 پر 7 عربوں اور یہودیوں کو لڑائی ہو رہی ہے بیت المقدس کے پاس اس مسئلے کو لے کر. یہ ثورۃ البراق کے نام سے مشہور ہے میرے دوست, ثورۃ البراق, کیونکہ وہ دیوار کی مسئلے میں لڑائی ہوئی تھی اس لیے ثورۃ البراق کے نام سے یہ بغاوت مشہور ہے. بھیانک لڑائی ہوئی, 500 یہودی مارے گئے, 120 مسلمان مارے گئے. اس کے بعد انگریز دخل اندازی کیے اور ان لوگوں نے دبا دیا. مورخین کہتے ہیں کہ اگر انگریز نہیں آتے پورے یہودیوں کو مار دیتے مسلمان. یہ ہمیشہ یہ انگریز جب بھی یہودیوں کو مار پڑتی ہے تو امن کے نام سے, پیس کے نام سے داخل ہو جاتے ہیں, مسلمانوں کو روک دیتے ہیں. گویا کہ مثال یہ ہے کہ کوئی آدمی مارنا چاہتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں کو بند دیتے ہیں اور سامنے دشمن کے سامنے چھوڑ دیتے ہیں دشمن کو مارنے کے لیے. یہی انگریز کرتے رہے میرے دوست. اور اس کے بعد 1930 پر 1 میں الاخوان المسلمین مصر میں قائم ہوئی. ایک جماعت تھی, ان کا کانسنٹریشن یہ تھا کہ یہودیوں کو نکالیں, اور ان کے امیر جن کا نام حسن البنا تھا وہ اس زمانے میں بہترین کام کیے اور بہت بڑی لشکر اور مجاہدین بنا کے فلسطین کی زمین میں بھیجتے تھے اور بہت جو ہے بھیانک کام ہوا. اور اس کے بعد 1930 پر 1 میں جہاں اخوان المسلمین قائم ہوئی اس کے بعد ایک بہت بڑا کانفرنس کیا گیا اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو بلایا گیا. 20 پر 2 کنٹری سے مسلمان جمع ہوئے اس مسئلے پر بحث کرنے کے لیے. کیسے یہودی کرسی ڈال سکتے ہیں, کیسے کرسی ڈال کے, مسلمانوں کے پاس کتنی اہمیت تھی دیکھیا. کرسی ڈال رہے ہیں, کل کچھ اور بنیں گے. مسجد میں قبضہ کرنے کا موقع ہے. وہاں پر ایک مفتی تھے جن کا نام الشیخ امین الحسینی, اس وقت بیت المقدس کے مفتی تھے اور بہترین آدمی تھے. انہوں نے ساری دنیا کے لوگوں کو جمایا اور اس کے بعد ہندوستان سے علامہ اقبال گئے اس کانفرنس میں. علامہ اقبال گئے تھے اور میاں شوکت علی اس کانفرنس میں تھے. سب گئے, سب نے اس کانفرنس میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد یہودیوں کو اس دیوار کے پاس آنے نہیں دیا جائے گا. اس دیوار کے پاس یہودی نہیں آئیں گے. اس کانفرنس میں مسلمانوں نے فیصلہ کیا, لیکن انگریز مسلمانوں کے ساتھ پھر دھوکہ کیے اور مسلمان کو روکتے رہے. یہودیوں سے کہا کہ داخل ہو جاؤ, یہودیوں سے کہا کہ آؤ عبادت کر لو. مسلمانوں کو روکتے ہیں, یہودیوں کے لیے راستے کھولتے ہیں. اور اس کے بعد 1930 پر 5 سے لے کے 1930 پر 7 تک ایسے ہنگامے مچے. اس وقت یہودیوں کے اندر 2 بڑے بڑے ٹیررزم گروپس بنے. سب سے پہلے ٹیررسٹ کرنے والے کون تھے میرے دوستوں؟ سب سے پہلے ٹیررسٹ یہی یہودی ہیں, ٹیررزم پھیلانے والے یہی یہودی ہیں. 2 بڑے بڑے گروہ, ایک گروہ کا نام ہاگان, نام نوٹ کریں, ہاگان ایک ٹیررسٹ گروپ, دوسری ٹیررسٹ گروپ ایروگون. یہ 2 ٹیررسٹ گروپ نے بہت نقصان پہنچایا اور بہت مار بھی کھائے مسلمانوں کے ہاتھوں سے. اور اس کے بعد 1930 پر 5 میں ہنگامے ہوئے اور 1930 پر 5 سے لے کے 1930 پر 9 تک ایسے ہنگامے ہوئے, کہا جاتا ہے کہ روزانہ 5000 لوگ مرتے تھے, روزانہ 5000 لوگ مرتے تھے. ہنگامے, مسلمانوں نے نہیں چھوڑا اور لڑتے رہے. لیکن اگر یہ انگریز نہ ہوتے, خدا کی قسم ہے انگریز نہ ہوتے, یہودیوں کے ہڈیوں کو چبا دیتے فلسطینی. لیکن یہ انگریز ہمیشہ دخل اندازی کرتے اور مسلمانوں کو روکتے رہتے. اس کے بعد 1930 پر 6 میں امریکہ سے, برٹش سے ایک آدمی آیا جس کا نام ہنری, جس کا نام بیل تھا. وہ آ کے اپنے ساتھ کمیشن لایا اور ایک کمیشن اس مسئلے پر بحث کر رہی ہے آخر یہ لڑائی کیوں ہوئی. لڑائی کے ریزنز معلوم ہے, لیکن یہ جیسے انگریزوں کا طریقہ تھا ہندوستان میں ویسے ہی کیا ان لوگوں نے ایک کمیشن کے نام سے چلائے اور کمیشن نے آخر کار یہ فیصلہ سنایا کہ لڑائی اس وجہ سے ہوئی, یہود اور عرب کے درمیان اختلافات ہیں, دونوں میں بند نہیں ہوتا, اس لیے اس بستی کو ڈیوائڈ کرنے تو اچھا ہوگا. کس چیز کے لیے بلائے؟ لڑائی کی تحقیق کے لیے بلائے. اور فیصلہ کیا سنا رہے ہیں؟ اس کنٹری کو 2 ٹکڑے کر دیں تو لڑائیاں تھم جائیں گی, یہ فیصلہ سننے کے لیے بلائے. تو ان لوگوں نے 1930 پر 7 میں سب سے پہلے کہا کہ فلسطین کو ڈیوائڈ کر دینا چاہیے, ایک اسرائیلی اسٹیٹ, ایک فلسطین ہوگا, یہی صحیح فیصلہ ہے, اس میں امن ہے, یہ وہ لوگ کہہ رہے تھے. اس کے بعد 1930 پر 7 میں ایسا ہنگامہ مچا
یہ صرف ایک سال میں 5000 اٹیکس ہوئے یہودیوں پر، انگریزوں پر، اور کرنے والے اس کے پیچھے اخوان المسلمین تھے۔ اس وقت ایک بہت بڑے عالم ہیں جن کا نام شیخ عز الدین القسام، آپ نیوز میں وغیرہ دیکھیں گے تو پٹی باندھ کر ہوں گے، اس میں لکھا ہوگا کتائب القسام، کتائب القسام۔ یہ عز الدین القسام جو 1930 میں بہت بڑے تھے، انہوں نے ایک مضبوط لشکر بنائی، ایک پہاڑی تھی جس کا نام جبال جنین، وہاں پر انہوں نے لشکر بنائی۔ یہ ایک نوجوان کی جلدی کی وجہ سے بہت مضبوط لشکر بنا رکھے تھے اور وہ موقع کے طاق میں تھے، لیکن ایک نوجوان نے جلدی کر کے بعض انگریزوں کو مار دیا۔ ایک نوجوان کی غلطی سے یہ پورا پلان چوپٹ ہو گیا، اس کے بعد دوبارہ اس مضبوطی کے ساتھ جمع نہیں ہو پائے میرے دوستو۔ اس کے بعد ایسے ہنگامے مچائے گئے تو انگریز بیزار ہو کے 1930 میں مسلمانوں سے کہا کہ آپ لوگ رک جائیں، ہم لوگ جو ہے فیصلہ کریں گے۔ تو سب سے پہلا انہوں نے کہا کہ ہم سب سے پہلے یہودیوں کی ہجرت کو روک دیں گے، اور اس کے بعد یہ بستی جو ہے اسے ہم جو کیا ہے تقسیم نہیں کریں گے۔ 1930 میں یہ انگریزوں نے کہا، یہ دھوکہ تھا۔ اصل میں مسلمانوں کو تھامنا چاہتے ہیں، اگر یہ لوگ یہ نہیں کہتے مسلمان تقریباً ختم کر دیتے تھے، لیکن یہ کہہ کے مسلمانوں کو انہوں نے تھما دیا۔ اب مسلمانوں کے ساتھ عرب ورلڈ بھی ہے، اب عرب ورلڈ پورا جم کے تو نہیں آ رہا ہے، ان لوگوں نے العلیہ، اللجنۃ العلیہ کے نام سے ایک جو ہے آرگنائزیشن بنا لیا، جو سارے عرب جمع ہو کے بیٹھ کر بات کرتے ہیں اور ادھر سے فیصلے کرتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ جمع ہوتے رہے، فیصلے کرتے رہے، لیکن آخرکار کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو 1930 میں جب انگریز نے مسلمانوں کے سپورٹ میں چند الفاظ کہے تو یہودیوں کو بہت غصہ آیا، تو یہودیوں نے کئی سارے بڑے بڑے انگریزوں کے مرڈرز کیے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو منسٹر تھا وہ زیارت کے لیے آیا ہوا تھا، تو انگریزوں نے، جس کا نام لارڈ مورین کے نام سے یہ آیا تھا، ایک دن میں اسی رات میں یہودیوں نے اسے قتل کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ کیا ہے یہ لوگ مان رہے ہیں۔ اور اس کے بعد 1920 میں بن گورین جو سب سے بڑا پرائم منسٹر تھا، اس نے کہا کہ ہم لوگ صرف قدس ہمارے لیے نہیں ہے، بیت المقدس ہمارے لیے نہیں ہے، بلکہ فرات سے لے کے مصر تک کے علاقہ ہمارا ہے، اس پر ہم قبضہ کرنے والے ہیں۔ 1940 میں اس نے کہا، اور اس کے بعد 1945 میں یہ مسئلہ UNO کو گیا، لڑائیاں چل رہی 50 سال سے، لیکن 1945 میں UNO دخل اندازی کر رہا ہے، دخل اندازی کر کے آخرکار اس نے کیا فیصلہ سنایا؟ بستی کی تقسیم ہو جائے، 2 اسٹیٹس بنا دیے جائیں، اسی میں امن ہے، یہ UNO نے کہا۔ یہ بالکل بدترین چال بازی تھی۔ اور اس کے بعد 1947 میں بہت بڑی میٹنگ جمع کی گئی اور ووٹس لیے گئے، تو 2/3 کے ووٹس بستی کی تقسیم کے حق میں گرے، اور 30% ہی ایسے ووٹس تھے جو یہ کہے گئے کہ بستی کو تقسیم نہیں کیا جائے۔ مور دین 75% یہ تھا کہ بستی کو تقسیم کرنے، اور کہا جاتا ہے کہ امریکہ نے ان کے پورے ماتحتوں پر زور دیا، کہا کہ تم لوگ ووٹ ڈالیں ورنہ تم کو ہم مدد نہیں کریں گے۔ زور و زبردستی سے ان لوگوں سے ووٹ لیا، اور 1947 میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ بستی کو تقسیم کر دیا جائے۔ 15/5/1948 انگریزوں نے کہا 1947 میں کہ 15 مئی کو ہم لوگ بستی چھوڑ دیں گے، 15 مئی کو ہم لوگ بستی چھوڑ، کیونکہ انگریزوں پر اب یہاں پر یہودی مار رہے ہیں، مسلمان مار رہے ہیں، اب وہاں پر سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گیا ہے، وہاں پر ہٹلر مار رہا ہے، تو انگریز پنپ نہیں پائے، ان لوگوں نے اعلان کر دیا کہ 1 سال کے بعد ہم چھوڑ دیں گے، اب اس کے بعد تم لوگ جو چاہے فیصلہ کر دو۔ مسلمان بھی خوش ہوئے، یہودی بھی خوش ہوئے، لیکن چند دنوں تک نہیں چھوڑے۔ لیکن جیسے وہ لوگ بتائے 15/5/1948 میں کے موقع پر وہ لوگ بستی چھوڑنے والے ہی تھے، اس سے پہلے یہودیوں نے اعلان کر دیا کہ ہم لوگ اسٹیٹ بنا چکے ہیں۔ تو 14 مئی 1948 کو سب سے پہلی مرتبہ تقریباً 2000-2500 سال کے بعد یہودیوں کا جھنڈا لہرایا۔ یہودیوں کا جھنڈا آپ نے دیکھا ہے، 2 لائنز ہوں گے، بیچ میں ایک سٹار ہوگا، یہ 2 لائنز، ایک لائن فرات ندی، ایک لائن نیل ندی، یہ 2 لائنز ہیں، یہ اصل میں 2 ریورز کے لیے سملرائز کر رہے ہیں، اور بیچ میں جو سٹار ہے، اس سٹار کو نجم داؤد کہا جاتا ہے، ڈیوڈ سٹار کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پورے یہود جمع ہو کے حکومت کیے، ویسے حکومت کرنے والے ہیں، وہ اعلان ہے۔ تو 14 مئی 1947 کو یہودیوں کا جھنڈا لہرایا،
پہلی مرتبہ میرے دوستوں. کہاں پر؟ ابھی بیت المقدس میں داخل نہیں ہوئے، دوسرے علاقوں میں ان کا جھنڈا لہرایا. اور اس کے بعد 1940 پر 8 میں جیسے ہی اعلان ہو گیا کہ اب اسٹیٹ قائم ہو گیا، سارے عرب جمع ہو گئے، مصر، لبنان، اردن، سوریا، سب جمع ہو کے ایک مضبوط لشکر بنائے اتفاقاً. جیسے آپ جانتے ہیں وہ دور انگریزوں کا تھا، سب جگہ انگریز اپنے چھیلے چھوڑ رکھے تھے. تو جب لشکر آئی، بہت بڑی تعداد میں لشکر آئی، تو اس لشکر کے 50 ہائی کمانڈرز تھے. 50 ہائی کمانڈرز میں 40 کمانڈرز انگریز تھے. اب یہ لوگ کیا لڑیں گے؟ یہ لڑائی کے لیے نکل آئے. اب لڑائی کیا ہوئی؟ لڑائی سے پہلے اسرائیلیوں نے بڑی آسانی سے لڑائی جیت لی، اور جو ہے اسی زمانے میں حسن بنا کو قتل کیا گیا. 1940 پر 8 کا واقعہ. اور 1950 پر 6 میں کمال عبد الناصر کے نام سے ایک صاحب مصر میں ذمہ داری لی. اور 1950 پر 6 میں انہوں نے سب سے پہلے سوئس کینال کو روک دیا. سوئس کینال کے مسئلے میں انہوں نے بحث کی. جب بھی سوئس کینال کا مسئلہ آتا یہودیوں کو ٹینشن ہو جاتا، وہ لوگ پریشان ہو جاتے، کیونکہ سوئس کینال ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے اسرائیل ساری دنیا کو کنیکٹ کرتے ہیں. اگر اسے روک دیا جائے تو یہ ساری دنیا کیسے کنیکٹ کریں گے؟ پورا افریقہ گھوم کر آنا پڑے گا، خرچے زیادہ ہوں گے، ان کے مال نہیں بکیں گے. تو سوئس کینال ہمیشہ ان کے لیے کھلا ہو، یہ ان کی خواہش ہے. جو بھی اس پر ہاتھ رکھے اسے اٹھا دیں گے. اب مرسی آیا، اس نے ہاتھ رکھا، اسے اٹھا دیا. جو بھی سوئس کینال پر ہاتھ رکھے گا اسے لوگ ہٹا دیتے ہیں. تو کمال عبد الناصر نے ہاتھ رکھا، اور اس کے بعد 1960 پر 7 میں ایک بھیانک لڑائی شروع ہوئی. اس سے پہلے 1950 پر 7 میں فتح نام کی ایک کمیونٹی بنی جو آپ سنتے ہیں فتح، اور اس کے بعد فتح حماس بنی. یہ سب جو ہے اخوان المسلمین کے ذریعے سے ان لوگوں نے ان کو بنایا، اور سب مجاہدین تھے. فتح ایک زمانے تک لڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن جب مار پر مار پڑی تو عقل ٹھکانے آئی کہ لڑائی کے ذریعے سے یہود کو نکال سکتے ہیں، دوسری باتوں سے یہود پنپنے والے نہیں ہیں. اس کے بعد یہ بات آگے بڑھی. 1960 پر 7 میں کمال عبد الناصر نے اس راستے کو بند کر دیا. تو یہود جم کر پٹائی کی اور بھیانک لڑائی شروع ہوئی. شروع میں یہ معلوم ہو رہا تھا کہ مسلمان جیت جائیں گے، شروع میں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ مسلمان جیت جائیں گے، اور بھیانک لڑائی لڑی. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بڑی آسانی سے اسرائیل نے لڑائی جیت لی. لڑائی سے پہلے فلسطین میں یہودیوں کے لیے صرف 2% زمین تھی، لڑائی کے بعد 70 پر 2% بن گئی. اور یہی لڑائی میں 1960 پر 7 میں بیت المقدس میں سب سے پہلی مرتبہ یہودی دوبارہ داخل ہو رہے ہیں، اور طاقت سے داخل ہو رہے ہیں. اپنے جھنڈے کو لہرایا، اور اس کے بعد مسلمانوں کو خوب قتل کیا، اور بیت المقدس میں اپنا تسلط جما لیا. جب جما لیے پھر ہنگامے ہوئے، بھیانک ہنگامے ہوئے. تو اس کے بعد یو این او داخل ہو کے یو این او نے کہہ دیا کہ یہ مسئلہ یعنی بننے کا مسئلہ تم لوگ روک دو. امریکہ نے بھی پریشر ڈالا اسرائیل پر، اب بھی توڑو مت، ابھی بنو مت، ہمارے اشاروں کا انتظار کرو. آج تک اشاروں کا انتظار کرتے ہوئے جا رہے ہیں میرے دوستو. اور اس کے بعد اسی میں معرکۃ ال نام کے بھیانک معرکہ ہوا، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. اس کے بعد 1960 پر 9 میں ایک شخص آیا جس کا نام ونس مائیکل، آسٹریلیا سے آیا. اچانک آیا، مسجد میں داخل ہوا، مسجد کو آگ لگا دی. بیت المقدس کو اس نے آگ لگا دی، اور بہت سارے علاقے کو اس ظالم نے جلا دیا. اور اس کے بعد 1970 پر 3 میں سب سے پہلے ملک فیصل جو سعودی عرب کے بادشاہ تھے رحمت اللہ علیہ، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اگر فلسطین کا مسئلہ حل نہ ہو تو ہم لوگ کیا نہیں کریں گے؟ پیٹرول نہیں دیں گے. تو پیٹرول کو انہوں نے ہتھیار بنایا، اور ایسے بائیکاٹ کیے کہ آسٹریلیا، امریکہ کے اندر انگریز کاروبار چھوڑ کے سائیکل چلانے لگے. اور بڑا ہی بھیانک اثر ہوا، اندر تک اثر ہوا. بہت پریشان ہو گئے. اور اس کے بعد ان لوگوں نے ایسے پروگرامز بنائے اور سعودیوں سے کہا کہ سب کچھ کرو، یہ پیٹرول بائیکاٹ کرنے کی بات مت کرو. پیٹرول بائیکاٹ کرنے کی ہرگز بات مت کرو. ایک کتاب ہے جس کا نام کنفیشنز آف اکنامک ہٹ مین، لکھنے والا جان پرکنس ہے. اس نے یہ وہ آدمی تھا جو 1970 پر 4 70 پر 5 میں امریکہ کی طرف سے بھیجا گیا جا کے وہ سعودی عرب کے اندر کام کریں. کام کرنے کے بعد اس نے کتاب کی شکل میں پوری تفصیل نکالی ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. اور اس کے بعد 1970 پر 3 میں رمضان کے مہینے میں بھیانک لڑائی شروع ہوئی جو 10 رمضان کے نام سے، ہمیشہ رمضان میں مارتے ہیں،
نوٹ کرتے آئے آپ، رمضان میں حملہ کرتے ہیں تو 1970 پر 3 میں رمضان کے موقع میں حملہ کیا، بھیانک لڑائی ہوئی. میرے دوستو فلسطینی یہ عرب ایسے آزمائے گئے، اتنی لڑائیاں ہوئی، اگر کوئی دوسری قوم ہوتی کب کا چھوڑ دیتی. لیکن یہ لوگ بچے جنتے ہیں مرنے کے لیے، بچے جنتے ہیں ان کو مارنے کے لیے، مرنا ان کے لیے کوئی ٹینشن نہیں. یہ ایک دن 10,000 لوگ مرے ہیں، لیکن اس کے باوجود دیکھیے تعداد کافی اچھی ہے. تو 1960 کے بعد جب تقسیم ہوئی تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ الضفۃ الغربیہ، ویسٹرن بینک اور غزہ کے بیچ کے پورے علاقے اسرائیل کے ہوں گے. اور علاقے اسرائیل کہہ دیا گیا ہے لیکن عرب ادھر ہیں، تو اسرائیلیوں نے پیسے دے دے کر زمینوں کو قبضہ کیا، مار مار کر زمینوں کو چھینا. تو ویسٹ بینک اور غزہ. اور اس کے بعد 1970 کے آس پاس اردنیوں سے کہا گیا کہ یہ ویسٹ بینک پر تم لوگ حکومت کرو، مصریوں سے کہا گیا کہ غزہ پر تم لوگ حکومت کرو. فلسطین کی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اس کے بعد لڑائیاں آگے بڑھی. اور اس کے بعد میرے دوستو 1990 میں سب سے پہلے ان لوگوں نے ہیکل کے لیے فرسٹ سٹون رکھا. 1990 میں ہیکل کی تیاری کے لیے پہلا جو سٹون رکھتے ہیں وہ زبردستی گھسائے اور ان لوگوں نے سٹون رکھا. اور اس کے بعد 1994 میں اچانک ایک یہودی جس کا نام تھا باروک، اچانک یہ گن مشین لے کے مسلمانوں کی مسجد میں گھس گیا اور اندھا دھند گولیاں چلائی. 30 سے زیادہ مسلمان مار دیے گئے اور مسلمان جم کر حملہ کیے اور جو لوگ 30 مرے اس کا بدلہ لیے. لڑائیاں ہوتی رہی یہاں تک کہ 1999 کا موقع آ گیا. 1999 میں آپ نے جیسے سنا سیکنڈ سینچری شروع ہو رہی، یعنی سیکنڈ ملینیم شروع ہو رہا ہے. تو اس وقت عیسائیوں نے جم کر کام کیا اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ دیکھیے یہودیوں کے لیے ایک اسٹیٹ بن گیا ہے اور اس کے بعد یہودی قدس میں داخل ہو گئے، یعنی بیت المقدس میں یہودی ہے. اور اس کے بعد اب صرف ہیکل کا کام باقی ہے، اور ہیکل کا کام بھی ہو جائے تو اس کے بعد عیسیٰ آ جائیں گے. اس لیے ہیکل کے لیے بہت سپورٹ کیے، بہت پیسے لگائے. یہی میرے دوستو عیسائی. اس کے بعد 2000 کا موقع آیا اور 2002 میں لڑائیاں ہوئی، 2006 میں لڑائیاں ہوئی اور 2012 میں چند لڑائیاں ہوئی اور 2014 کی لڑائیاں آپ دیکھ رہے ہیں. اب قدس جو ہے بیت المقدس کی حالت یہ ہے کہ 90% یہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. 10% میں 6% کا علاقہ انہوں نے خالی چھوڑ رکھا ہے فیوچر کے پروجیکٹس کے لیے. 4% کا حصہ مسلمانوں کو دیا ہے. اور اس کے بعد یہ جو بیت المقدس ہے اب جو ہے یہ شروع میں صرف 3 کلومیٹر کا ایک اسکوائر تھا، اسے ان لوگوں نے بڑھا کے 40 اسکوائر میٹر کا بنا دیا. اب ان کا پلان 840 کلومیٹر کا بنانے کا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو بیت المقدس ہے وہ دریا تک ہوگا، سمندر تک ہوگا. جو بڑا بنانے کا پروگرام ہے. اور اس کے بعد اصل پروگرام فرات سے لے کے مصر کے بیچ کا علاقہ سب یہودیوں کے پاس ہو. اور میرے دوستو اگر زمین میں یہودیوں کو تسلط مل جائے تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے. اس کے بعد بڑا ہی ہنگامہ مچنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو زندہ رکھیں تو ایمان کی حالت میں، وفات دیں تو ایمان کی حالت میں. اور اس کے بعد یاد رکھ لیجئے میرے دوستو ہم مسلمان وہ ہیں جو موت کو ڈرتے نہیں. ہمارے پاس موت سے ڈرنا یہ کانسیپٹ ہی نہیں. ہم جیتے ہیں مرنے کے لیے، چاہے کفار جیسے بھی تیز ہو جائیں لیکن مسلمانوں کا نام و نشان مٹا نہیں سکتے. مسلمان قیامت تک رہیں گے اور آخری جیت ہمارے لیے ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں کہا کہ بیت المقدس میں داخل ہو کے یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے، چن چن کر قتل کریں گے، وہ ضرور بھی ضرور ہم ہوں گے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے مسلمانوں کے حالات کو درست کریں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.